بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، صبح دم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے قرینے، سلیقے، علم، آگہی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ جو خالق کائنات ہے، جو انسان کا خالق ہے، وہی انسان کی فطرت کے مطابق، انسان کی صلاحیتوں کے مطابق انسان کو زندگی میں کامیابی کے اصول بتا سکتا ہے، اور قرآن کریم کی صورت میں ختم مرتبت اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی صورت میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم باتیں خداوند قدوس نے گائیڈ کی ہیں۔ ناظرین، آج کیونکہ یہ محرم اور سفر کے ایام ہیں، آج حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے وہ خطبے جو آپ نے بازار کوفہ اور دربار کوفہ میں دیے، کیونکہ ان میں بھی زندگی گزارنے کے سلیقے اور قرینے موجود ہیں، ان میں بھی ان اہم باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو خداوند قدوس نے ہم پر عائد کی ہیں، کیونکہ کربلا اسلامی تعلیمات ہی کے لیے ایک عظیم قربانی ہے، اور حضرت زینب اور حضرت سجاد علیہ السلام ان دو ہستیوں کے، اور حضرت ام کلثوم کے، بلکہ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت الحسین، ان سب کے خطبے تھے جنہوں نے کربلا کی تبلیغ کی۔ آج خاص طور پر کوفہ میں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، اس پر گفتگو ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی موجود ہیں، ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں، محبت اہل بیت آپ کی پہچان، سیرت و تعلیمات اہل بیت کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، جناب مولانا فرحت حسین صاحب۔ آپ نے بھی اپنی پوری زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام کے مشن میں گزاری ہے، ان کی تعلیمات کے حصول میں، اور پھر ان کو نشر کرنے میں گزاری ہے۔ دونوں علماء کرام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی قبلہ، اگر آپ سے بات شروع کروں تو وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، یعنی کربلا نے اسلام کی بقا کی ضمانت فراہم کی، لیکن کربلا کو زندہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے رکھا۔ آج خاص طور پر جو آپ نے بازار کوفہ میں اس وقت کے بظاہر مسلمانوں کو، کوفہ کے رہنے والوں کو، جو آپ نے جس طریقے سے کربلا اور اس کے مقاصد سے اور خود ان کے گھنامنے کردار سے آگاہ کیا، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ عبدی صاحب، آپ کا بار دیگر شکریہ۔ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے اس فرمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور پھر انشاءاللہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے ان خطبات کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سننے والوں کی نظر کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک موقع پر، پھپھو زینب آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جنہیں کسی سے کچھ سیکھنا نہیں پڑا، سب اللہ نے آسمان سے سکھایا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اے پھپھی زینب سلام اللہ علیہ، آپ ایسی فقیہ ہیں کہ آپ کو کسی بندے نے نہیں سکھایا، بلکہ یہ فہم اور یہ حکمت بھی عرش کے مالک نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور بالیقین ایسے ہی علم و حکمت کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں گفتگو کرنا جو ہے وہ ممکن تھا۔ میں اگر بات کا آغاز یہاں سے کروں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب کوفہ کے بازار میں داخل ہوئے، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف دیکھ کر کے اور مخدرات عصمت کی طرف دیکھ کر کے آہو بکا کر رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے، رو رہے تھے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کر رہا تھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کوفہ کے بازار میں کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس وقت اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم آخری امت ہو، یہ تم نے کیا کیا میرے آل بیت، میری اولاد، میری ناموس کے ساتھ؟ میں
ان میں سے کچھ کو اسیر بنا لیا اور کچھ کو تم نے خون کے اندر نہلا دیا. میری ہدایت و نصیحت کی یہ جزا تھی؟ حالانکہ یہ نہ تھی. پھر میرے بعد میرے عزیزوں کے ساتھ تم یہ کیا سلوک کر رہے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے جو شداد اور قوم ارم پر آیا تھا. اہلیان کوفہ کی حالت اس وقت جو تھی وہ دیدنی تھی، دیکھنے کے لائق تھی کہ کس طرح سے وہ رو رہے تھے. اس موقع پر جناب امام زین العابدین علیہ السلام یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، میں ایک بڑی ہی خوبصورت چیز آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے ان تمام کے تمام خطبات کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ خطبہ تاریخ اسلام کے فصیح ترین اور سلطنت امویہ کے لیے تباہی کن ترین خطبات میں سے ایک تھا. اور اس کی حقیقت یہ تھی کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی بلند ترین اور بے نظیر شجاعت کا آئینہ دار تھا جو بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے ادا ہوا. اور اس میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے قرآنی استدلال کے ساتھ یزید کی رسوائی کا اعلان کیا تھا، اور پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ علی کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا تھا، اور آپ نے اس کے غرور کو قرآن کی تلوار سے کاٹا. آپ نے کسی جذباتی نعرے سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام سے گفتگو کا آغاز کیا، اور آپ نے فرمایا ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستہزئون. یہ سورہ روم کی 10 نمبر آیت ہے. کہا پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. پھر آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا اظننت یا یزید ان بنا علی اللہ ہوانا وبک علیہ کرامہ. اے یزید، کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ زمین و آسمان کی راہیں ہم پر تنگ کر دی گئی ہیں، ہمیں قیدی بنا کر تیرے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اس لیے ہم اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہوئے اور تو اس کے نزدیک معزز نہیں. پھر آپ نے اس کے غرور کو چیلنج کرتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کے وہ کلمات حسین سننے سے تعلق رکھتے ہیں. جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب، اس خطبے کا کیونکہ کوفہ کے حوالے سے بھی ذکر ہو رہا ہے، میں کچھ تبصرہ اور کچھ جملے مولانا فرحت حسین صاحب سے سننا چاہوں گا اور پھر آپ کی طرف واپس آئیں گے. ابھی پروگرام میں بہت وقت ہے. جناب مولانا فرحت حسین صاحب، کوفہ کا جو خطبہ ہے اس کی ایک خاص اہمیت اور خاص پس منظر ہے، کیونکہ جب 10 محرم کو نواسہ رسول کو خانوادہ رسول کے 18 چشم و چراغ تھے، 18 بنی ہاشم تھے، اور تاریخ نے لکھا کہ بنی ہاشم جو تھے کربلا میں وہ دراصل آل ابو طالب تھے. حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے علاوہ بنی ہاشم میں کوئی بھی نہیں تھا جو کربلا میں تھا. تو جب یہ شہید ہوئے اور آپ کے انصار شہید ہوئے، جس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 72 شہداء یا کم و بیش اس سے زیادہ، اس میں اکثریت کوفہ ہی کے لوگوں کی تھی جو محبان اہل بیت تھے. تو جب یہ شہادتیں ہوئیں اور 10 کے بعد 11 محرم یا 12 محرم کو یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے اور خطبہ دیا جاتا ہے، تو یہ وہ پہلا شہر ہے کہ جس میں محبان اہل بیت بھی موجود ہیں اور جو قتل کرنے والے عمر ابن سعد کا لشکر ہے اس میں بھی یقیناً اکثریت کوفیوں ہی کی تھی. تو وہاں پہ اس خطبے کا ایک بڑا پس منظر ہے. ایک غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے کہ جو کوفہ میں لوگ آئے اس قافلے کو، اسیران کے قافلے کو دیکھنے، ان میں اکثریت ہنستے ہوئے آئے تھے، اکثریت خوش و خرم آئے تھے، بہت سارے اپنے جھولیوں میں پتھر لے کر آئے تھے کہ باغی آ رہے ہیں ان کو ہم ماریں گے اور تماشا دیکھیں گے. تو یا تو وہ لوگ دشمنان اہل بیت تھے، کیونکہ اس قافلے پر وہی لوگ ہنس سکتے تھے جو دشمنان اہل بیت تھے، یا ان کو پتہ نہیں تھا. تو جو ہنس رہے تھے پہلے، جو اطمینان قلب کے ساتھ تھے، اس خطبے کے بعد وہ رونے لگے، ان پہ آہوزاری کی کیفیت طاری ہو گئی، ان پر
نا امیدی و یاس اور اپنی نجات سے نا امیدی کی کیفیت آ رہی ہوگی۔ تاریخ میں ایک بڑا مغالطہ رہا کہ شاید وہ کوئی محبان اہل بیت تھے یا شیعہ کہلواتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ اس خطبے سے پہلے ان دشمنان اہل بیت کی جو حالت تھی وہ، اور اس خطبے کے بعد وہ بھی بیان کیجئے، اور پھر خطبے کے کچھ الفاظ بھی۔ جی جناب مولانا فرحت حسین صاحب قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قاضی صاحب آپ کا شکریہ کہ خاندان عصمت و طہارت کی سیرت، کردار اور ان کے اعمال کو ذکر کرنے کا ہمیں موقع دیا ہے اور جی فراہم آپ کا کیا بھی ہے۔ بے حد شکریہ۔ اور دوسری بات جو آپ نے سوال اٹھایا ہے بڑا اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خطبے کے خد و خال کو، خطبے کے تاریخچے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ خطبہ جو پیش کیا جا رہا ہے وہ خطیب کون ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں خطیب جو ہے وہ شریکت الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، حضرت علی ابن ابی طالب کی شہزادی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ وہ خطیبہ ہیں جس کے ایمان، توکل کی کیفیت یہ ہے کہ بچپن سے ہی آپ کا ایمان اور توکل اتنا بلند ہے، اتنا عالی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گود میں لیا ہوا ہے، تو چھوٹی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ امام علیہ السلام نے کھیلتے ہوئے ہنستے ہوئے فرمایا کہ کہو بیٹی واحد، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جواب میں فرمایا کہ واحد۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اثنین، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا بچپن کا عالم ہے، اور بچپن کے عالم میں ہی ہنستے ہوئے فرماتی ہیں کہ بابا جان جو زبان واحد کہہ دیتی ہے وہ اثنان کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب مسکرا کر فرمانے لگے اور بوسہ دیا اپنی بیٹی کو، اور فرمایا کہ میری بیٹی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، یعنی شروع سے ہی توحید کے اوپر ایمان۔ اور پھر جب عاشورہ محرم کو سرحۂ اقدس حضرت امام حسین بھیجے گئے، اور پھر اسیروں کو 11 محرم کو وہاں سے گزارا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر، تو اس وقت بھی جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم الہی تقبل اللہ ھذا القربان، اے میرے اللہ اس میری قربانی کو قبول فرما۔ حالانکہ کوئی پہاڑ جتنا بھی دل رکھتا، تو اس وقت جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے خاندان کے جوان شہید ہو گئے، اپنے بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تو اس وقت تو ہوش بھی نہ ہوتا کسی کا، لیکن اللہ کے اوپر توکل اور ایمان کا یہ عالم ہے، فرمایا کہ اے میرے اللہ اس میری قربانی کو قبول فرما۔ تو اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں۔ یہ ہم اس خطبے کے بیان کرنے والی خاتون کا ذکر کر رہے ہیں، اور یقیناً خطبہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جو سپیکر ہے، جو بولنے والا ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ اور اہم ہے، اور کس جگہ اور کس سچویشن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سچویشن کی بات کی ہے۔ جناب مولانا عامر عثمان نقشبندی صاحب، جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ کے دربار میں، اور بلکہ اس سے پہلے بازار میں خطبہ دیا، تو یہ وہ خاتون ہیں جن کے 18 چشم و چراغ تہتے کر دیے گئے، اور وہ چشم و چراغ جو بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، جو آل ابو طالب تھے۔ آل ابو طالب اور بنی ہاشم کے جوان پورے عرب میں مشہور تھے اپنے حسن میں، جمال میں اور حسن کردار میں،
اور وہ آپ کے سامنے تہہ تیک کیے گئے اور ان کے سر کاٹ لیے گئے اور ان کے سر بریدہ لاشیں بغیر غسل کفن اور نماز جنازہ کے چھوڑ دیے گئے۔ کافروں نے، ظالموں نے، فاسقوں نے، یزیدیوں نے اپنے جو ان کے مقتولین تھے جو فی النار ہوئے ان کو دفن کیا۔ اب اس خاتون کی کیا حالت ہوگی کہ جب وہ اس حالت میں بے پالان اونٹوں پر، جو لوگ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ چند قدم جب اونٹ چلتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے جو اس پر سوار ہوتے ہیں، اور آپ کو کربلا سے کوفہ لایا گیا۔ لیکن اس وقت آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ اور آپ نے جس طرح اہل کوفہ کو مخاطب کیا، لوگ یہ کہتے تھے کہ کہیں حضرت علی علیہ السلام تو واپس نہیں آ گئے اس دنیا میں۔ فرمائیے گا اس خطبے کا پس منظر اور پھر جو الفاظ آپ نے وہاں پر ادا کیے، میرے سامنے بھی اقتباس ہیں، یعنی بازار میں لوگوں کے سامنے اس یقین کے ساتھ بولنا اور اس طرح ایک ڈیسائسو انداز میں بولنا کہ جو خوش آئے تھے، جن کے چہروں پہ شگفتگی تھی، ان کو، جو دشمنان اہل بیت تھے ان کو احساس دلا دیا کہ ان کی دین و دنیا دونوں تباہ ہو گئے۔ جی جناب مفتی صاحب۔ جی قبلہ عابد صاحب، بڑے ہی خوبصورت پیرائی میں آپ نے پوری بات جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ میں حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کے حوالے سے جو خطبہ کوفہ ہے بالخصوص، اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ پچھلا جتنا بھی پس منظر ہے کربلا کا، شہداء کا، اعز و اقربا کا، اور بالخصوص پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا غم، اور اس سے بڑھ کر جو آپ کی امانتیں ہیں ان کی حفاظت کا، اور بالخصوص پھر اس وقت امامت کی حفاظت کا ذمہ، اور اس موقع پہ آپ کا وہ لہجہ، آپ کا وہ انداز جو کوفیوں کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جس میں شدید مذمت کی تھی آپ نے، بالخصوص ان کی بے وفائی کی، عہد شکنی کی، منافقت کو سخت الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا۔ اور مختلف تاریخی روایات میں الفاظ میں کچھ معمولی سا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کا نتیجہ اور ان کا مقصد یہی تھا جو بیان کیا گیا، اور وہ کہا گیا یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر، اے اہل کوفہ، اے مکر و فریب اور بے وفائی کرنے والوں، کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے ہمیں دھوکہ دے کر کے بے وفائی ہمارے ساتھ کی ہے۔ اتبکون فلا رقات الدمع، کیا اب تم روتے ہو؟ اللہ کرے تمہارے آنسو کبھی بھی نہ تھمے بے اور شک۔ تمہاری آہیں ختم نہ ہو۔ انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلہا، تمہاری مثال تو اس عورت کی سی ہے جس نے مضبوطی سے سوت کاتا پھر خود ہی اسے توڑ دیا۔ کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے کہ تم وعدے کرتے رہے اور پھر تم نے وعدہ خلافی کر دی، اور تمہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ تم نے وعدہ کس سے کیا ہے، تم جان ہی نہ سکے کہ تم کس کو بلاتے رہے ہو، تمہیں اس بات کا ادراک ہی نہ ہوا کہ تمہاری وجہ سے کس کا خون بہا دیا گیا ہے، اور تم اس خون کے بدلے اب کیا بتا سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو؟ تمہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں کہ تم نے کتنا بڑا گناہ جو ہے وہ کر دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو دنیا میں بھی تمہاری رسوائی کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی تمہاری جو ہے وہ رسوائی کا سبب بنے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ چیخ و پکار اہل کوفہ کے ہاں ہوا کہ وہ جس طرح ابھی آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ ان کو تو یہ چیز بتائی گئی تھی کہ تماشا لگے گا، آؤ دیکھو کچھ باغی ہیں جنہوں نے خروج کیا ہے یزید لانتی کے لیے، تو ان کے سر کٹ کے آ رہے ہیں، اور وہ اسی تناظر میں آئے تھے دیکھنے کے لیے، لیکن جس وقت سامنے آئے اور بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے وہ پوری کایا ہی پلٹ دی، ان کا پورا پلان ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کس کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا ہے اور آل محمد کو کس انداز سے تکالیف دی گئی ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کو بھی جو ہے وہ اس کی ناراضگی کا سبب ہے، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی بھی ناراضگی کا سبب ہے، اور بے شمار مذمتی الفاظ بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے اہل جی کوفہ بے کے لیے شک بھی اس کہے۔ وقت ادا فرمائے۔ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں تو جناب مولانا فرحت حسین صاحب مفتی صاحب نے
جو بازار کوفہ میں خطبہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا، اس کے کچھ الفاظ، اس کی عربی، اس کی فصاحت و بلاغت، اور وہ گھن گرج جس کے ساتھ وہ خطبہ دیا گیا کہ ایک آوازیں آ رہی تھی کیا مولا علی، حضرت علی تو واپس نہیں آ گئے، یہاں پر بھی دربار کوفہ میں بھی، دربار یزید میں بھی یہ بات ریپیٹڈلی کہی گئی۔ آپ نے اس وقت میں جناب مولانا فرحت حسین صاحب کہ جب آپ کے عزیز، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، ان کے سر بریدہ لاشیں آپ چھوڑ کر آئی ہیں اور گور و کفن ہیں، اور وہ ایک ذہن میں ایک پس منظر بنتا ہے، لیکن اس وقت آپ نے بازار کوفہ میں جس فصاحت و بلاغت و جرت کے ساتھ خطبہ دیا اور کہا کہ تم امام وقت کے قتل میں گرفتار ہو چکے ہو، اور تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے بیٹے اور جوانان جنت کے سردار سے تم نے جنگ کی ہے اور ان کو تم نے شہید کیا ہے، اور اس کے بعد جو ان کی گناہ اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ برس رہی ہے اس کا ذکر کیا، یعنی ایک طرف اپنے خاندان نبوت اور معدن رسالت کی تعریف، اور دوسری طرف ان کے دشمنوں پر خدا کی لعنت۔ یہ اتنے متاثر کن انداز سے آپ نے دی کہ یہیں سے پانسا پلٹتا ہوا محسوس ہوا، کربلا کی تبلیغ ہوئی اور یزیدی قوتوں کی یہیں سے ابدی شکست کا آغاز ہو گیا۔ فرمائیے گا جناب مولانا فرحت حسین صاحب۔ جی عابدی صاحب، بالکل یہ خطبہ اگر اس کا جائزہ لیا جائے ایک مختصر سا، تو اس خطبے میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کا کیا کچھ اثر ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بے شک بے کیا شک۔ بیان ہوا ہے ایک جملے میں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جی جی کہ سب سے پہلے تو اس عقیلہ بنی ہاشم نے، شیر دل خاتون نے، اللہ کے شیر کی بیٹی شیر دل خاتون نے وہ خطبہ دیا کہ کوئی لرزتا ہوا الفاظ نہیں تھا، کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا، کوئی دکھ بھری کہانی صرف نہیں تھی، بلکہ پورا ایک مواحدہ، جس طرح اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دے کر جو لوگ اپنا اظہارات کرتے ہیں وہی ارشاد فرمایا، اور اس میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی تعریف کی، پھر اللہ کے نیک برگزیدہ مصطفیٰ و مرتضیٰ خاندان عصمت و طہارت پر درود بھیجا، بے شک۔ پھر اپنے جو اوپر بیتی، جو ظالموں نے ظلم ڈھائے ان کا ذکر کیا، اور پھر جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، ساتھ نہیں دیا، ان کو جھنجھوڑا اور ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اب رونا دھونا ہی باقی ہے اور رونے سے اب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ اب جو آپ نے کام کیا ہے، یعنی نواسہ رسول کو جو شہید کیا ہے، میرے بھائی حسین ابن علی کو جو شہید کیا گیا ہے، آپ کے وجہ سے ہوا ہے شہادت، اور اس شہادت کے عذاب جو آپ لوگوں نے گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ ان کو یعنی یہ کنفرم کر دیا کہ یہ ظلم ناقابل معافی ہے۔ اور دوسرا بڑا جملہ زبردست ارشاد فرمایا جو آپ نے بھی کوٹ کیا ہے، فرمایا ویلکم یا اہل الکوفہ، تمہارے اوپر ویل ہو اے اہل کوفہ، تم ہلاکت میں ہو۔ اتدرون ایو قید لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائیتم، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے کس کو شہید کیا ہے؟ وَأَيُّ كَرِيمَةٍ لَهُ، کیا وہ کس کریم ہستی اور کس عظیم ہستی کو شہید کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ عزت جو آپ نے پامال کی ہے، وہ حرمت جس کو آپ نے ختم کیا ہے، وہ حرمت جس کی آپ نے توہین کی ہے اور توڑی ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہوگی۔ پھر اس سارے جو ہے عابدی صاحب، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم لسٹ وار بیان کر سکتے ہیں کہ فرمائیے اس فرمائیے۔ شہادت کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے یوں ہی ارشاد فرمایا، افعجبتم ام مطر السماء دمعا، اور جس ظلم کی وجہ سے
آپ ادھر کھڑے ہو اور ظلم کر کے آئے ہو، اس کی وجہ سے آسمان نے خون برسایا ہے۔ ہاں ہاں، بے ایک شک لحاظ سے بے یہ شک، خطبہ بیان ہو رہا ہے، دوسرے لحاظ سے شہادت حسین علیہ السلام کے اثرات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا ظلم تھا اور یہ پاک خون تھا۔ ادھر پاک خون کی نسبت کی وجہ سے آپ لوگوں کے اہل کوفہ کے ظلم کی وجہ سے یہ آسمان نے بھی خون برسایا ہے اور خونی بارش جو ہے ہوئی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أُخْرَى، اور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُنْظَرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی ابھی تک؟ یعنی ابھی اتنا اس حد تک نوبت پہنچ چکی ہے اور ہمیں یہ چیز ملتی ہے، جس طرح کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو بعد میں آج تک، آج کے اس دور میں بھی اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو انہی خطبات سے سبق لیا گیا ہے، اور واقعاً یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے مقابلے میں اس شہادت کے محبت میں اس شہادت کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ تو امام عالی مقام بہت عالی اور بلند مرتبہ ہے نا، تو آج کل کے رہبر معظم شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کو بھی دیکھ لیں تو اس کے شہادت کے اثرات پورے عالم پہ ہوئے ہیں، بے شک صرف بے شک، مسلمانوں کے اوپر نہیں ہوئے۔ تو وہ شہادت کے اثرات حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں کہ زمین اور آسمان ظلم کی وجہ سے کانپ جاتے ہیں، اور شہادت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اس شہادت کی وجہ سے سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس خطبے کے فوراً بعد راوی بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا تھا اور اس نے رو کر کہا کہ اے ظالمو، تم نے کیا کر دیا ہے؟ اہل بیت پیغمبر کو، آل رسول کو، خاندان عصمت و طہارت کو شہید کیا اور کہتے ہو کہ باغی ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پھپھی جان، اے زینب کبریٰ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ اس خطبے کو اب خاموش کیجئے، بس کیجئے، اور بس اس کو عبرت کا نشان رہنے دیجئے ان کے لیے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ نے رخ بدلا، اپنا رخ لوگوں سے پھیر لیا، ایک لحاظ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یعنی خطیب جو ہے وہ باڈی لینگویج سے بھی کچھ بتاتا ہے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف جو رخ تھا اس کو تبدیل کیا، پیچھے پھیر لیا۔ خطبہ یعنی گفتگو کے بالکل گفتگو کے آخر پہ ہی فوراً پھیر لیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خطبہ کوئی عالیشان اور ہمارے ساتھ اظہار محبت تھا، بلکہ باڈی لینگویج نے بتا دیا کہ اظہار نفرت اور آپ سے براۃ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بے شک جناب مولانا فرحت حسین صاحب آپ نے اور جناب مفتی صاحب نے خطبے کے الفاظ بھی پڑھے اور ان کی بہت ہی ایفیکٹو پرتاثیر تشریح بھی کی، اس پر گفتگو ہے۔ میں ایک اور نقطے کی طرف، ایک اقتباس بھی میرے سامنے ہے، لیکن ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ خطبات پڑھتے ہیں تو پہلا دھیان ہمارا اس کے مخاطبین ہی کی جانب بھی آتا ہے جو اہل کوفہ ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس میں بعد کے آنے والی تاریخ اور پھر خود اپنا چہرہ بھی دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہوں جیسے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقائد اور اعمال میں، قول اور فعل میں تضاد ہو، اور ہم بھی اہل بیت علیہم السلام کی اس طریقے سے تعظیم اور تکریم اور ان کی تعلیمات کو اس طریقے سے نہ سمجھتے ہوں، تو کہیں جو تاریخ میں ان خطبات کی گونج باقی ہے وہ کہیں ہماری طرف ہی تو یہ پلٹ کر نہیں آتے؟ کیا خدا نہ خواستہ ہم میں تو وہ خصوصیات پیدا نہیں ہو رہی؟ اگر ہم بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کردار کی تابناکی کے ہوتے ہوئے بھی ان کرداروں کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان کی شہادت کی وہ تکریم نہ کریں تو کہیں ہم بھی تو ان میں شامل نہیں ہو گئے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو ان خطبات کو پڑھتے ہوئے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمائیے گا مفتی صاحب۔
جی قبلہ حافظ صاحب، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور یہ یقیناً آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کروں گا کہ جب ہم بی بی پاک سلام اللہ علیہ زینب کبریٰ کے خطبات کو باغور دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کے لوگوں کے اندر بھی موجود تھی اور وہ آج کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں پائی ضرور جاتی ہے۔ تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں تک یہ میسج ضرور جانا چاہیے کہ مثال کے طور پر بھی مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ جس وقت بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے مخاطب کر کے ان کو یہ کہا تھا کہ فشمحت بانفک ونظرت فی عطفک جزلانا مسرورا، کہ تو غرور سے اکڑ رہا ہے اور خوشی میں پھولے نہیں سما رہا اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ آج اقتدار جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس جملے سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے، کوئی چیز عطا کر دی ہے، کوئی اقتدار دے دیا ہے تو اس پر اکڑنا نہیں ہے، عاجزی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو میں یہاں پر یہ رک کر بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے بھی اس موقع پر یہی پیغام اس امت کے نام دیا تھا کہ یاد رکھنا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن جب دل ایمان سے خالی ہو جائیں تو پھر انسان نبی کے احسان کو بھی بلا دیتا ہے۔ بے آپ یہ شک، چیز سمجھ سکتے ہیں کہ نمازیں اس وقت بھی پڑھی جاتی تھی، روزے اس وقت بھی رکھے جاتے تھے، حج زکاتیں اس وقت بھی دی جاتی تھی، لیکن پھر وہ کیوں یہ چیز اس کا سامنا کیوں کرنا پڑا اہل بیت کو؟ کوفہ کے لوگ ہیں، شام کے لوگ ہیں، یہ یزید کی پوری فوج، وہ پورے عالم اسلام سے جہاں سے بھی اس نے بلائی تھی، وہ کون سی ایسی چیز تھی، کمی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پہچان نہ کر سکے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں یہاں رک کر یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کا نام ایمان نہیں، بلکہ آل محمد کی حرمت کا نام بھی ایمان ہے۔ بے تو شک، جب تک ہمارے دلوں میں ان کی محبت، ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کی آبرو نہیں آئے گی، اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان داخل نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اندر سے اکڑ، ہمارے اندر سے جو اقتدار کی ہوس ہے اور لالچ ہے چیزوں کو حاصل کرنے کی، وہ کسی بھی صورت ختم نہیں ہوگی، اور انہی چیزوں کو آل محمد نے امت سے دور کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور بالخصوص اپنی معرفت کی پہچان لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کا جو ہے وہ کام جاری کیا ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے ہٹتے نہیں ہیں، اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے خطبے کا حصہ ہی ہے کہ جب آپ نے قرآنی استدلال سے بات کا آغاز کیا تھا تو یہ آیہ کریمہ بھی آپ نے تلاوت فرمائی تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ اے لوگو، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو اگر آج ہم مہلت پہ مہلت اگر اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو پھر کیا ہم اس قرآن کی آیت کا مصداق تو نہیں بن رہے؟ کیا وہ عذاب جو اللہ رب العالمین نے ذلت کا تیار کر رکھا ہے کہیں ہم بھی اس میں تو نہیں ڈالے جا رہے؟ یہ اس خطبے کا بڑا ایک خوبصورت حصہ ہے کہ جو بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے اس جی قوم کے نام کیا جی ہے، کیا اور مفتی بالخصوص صاحب، پھر میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا۔ میں جناب مولانا فرحت حسین صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ اس خطبے کا جناب مولانا ایک اقتباس آپ نے کچھ اشعار پڑھے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، اور جب آپ کی فصیح و بلیغ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے اور اشعار، تو کیا اثر ہوگا کہ تم اس وقت کیا جواب دو گے جب نبی اکرم تم سے پوچھیں گے کہ تم آخری امت ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ میرے اہل بیت، میری اولاد، میری ناموس کے ساتھ ان میں سے کچھ کو اسیر بنایا اور کچھ کو خون میں نہلا دیا۔ میری ہدایت و نصیحت کی یہ جزا نہ تھی کہ میرے بعد میرے عزیزوں کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر وہی عذاب نہ آئے جو دوسری اقوام کے پھر مثال دی جو قرآنی مثالیں ہیں۔
میرا یہ اقتباس پڑھنے کا مقصد پہلے مولانا فرحت حسین صاحب آپ سے اور پھر مفتی صاحب سے کہ یہ الفاظ ہم اپنے لیے بھی سمجھیں. ہم اس وقت تو بازار کوفہ میں موجود نہیں تھے، لیکن ہم اس وقت بازار دنیا میں تو موجود ہیں. یہ سوال ہم سے بھی ہو رہا ہے کہ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد اے میری آخری امت تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ اگر ادھر کربلا میں ظلم ہوا اور ان شقیوں نے ظلم کیا، ہم نے اس کربلا کی یاد کو صحیح معنی میں نہ منا کے ظلم کیا، ہم نے اہل بیت کو بھلا کے ظلم کیا، ہم نے اس عظیم ظلم پر خاموش رہ کے ظلم کیا. تو یہ الفاظ تو ہم سے بھی کہے جا رہے ہیں. کیا ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے اگر اہل بیت کے مشن کی طرف ہم دھیان نہ دیں؟ پہلے مولانا فرحت حسین صاحب اور پھر جناب مولانا مفتی عامر صاحب. جی مولانا فرحت حسین صاحب قبلہ. جب بھی کوئی ہم واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو بیان کرنے کا ایک مقصد اور ہدف ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس وقت کیا ہو رہا تھا. تو اس وقت کے دور کو دیکھ کر اور اسی کو اشارہ کیا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد کے دربار میں، جب اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو قتل کیا ہے، آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے تو وہاں شہادتیں دیکھی ہیں، میں نے تو اللہ کی خوبصورتی دیکھی ہے، میں نے تو اللہ کے ایمان اور ایقان دیکھا ہے، اللہ کی اطاعت دیکھی ہے کربلا کے میدان میں. تو گویا کہ یہ ایک پیغام ہے کہ جب قربانی دے چکو تو پھر اس کے بعد آہوزاری اور گلہ و شکوہ کی بجائے، خاموشی کی بجائے اللہ کی تعریف کرنا ایک بات. دوسری جو آپ نے کہا ہے، زیارت میں بھی آتا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے ظالموں پر بھی بے شک. اور ان پر بھی جو ظلم پہ خاموش رہتے ہیں. اور تیسری چیز جو بطور نمونہ ہاں ہمیں ملتی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو لایا گیا، تو اس وقت اس ملعون نے بے حرمتی کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ مبارک بے ادبی کی. تو اس وقت زید بن ارقم صحابی رسول بھی ہیں، وہ کھڑے تھے. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ملعون، میں نے خود دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو ہائے ہائے. ختمی مرتبت احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ بوسہ لیتے تھے. اور وہاں جب یہ بیان فرمایا حضرت زید بن ارقم نے، تو اس نے طنزاً کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، عقل زائل ہو چکی ہے. اور پھر وہاں سے حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو کر نکل گئے دربار سے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اے لوگو، تم غلام بن جاؤ، ان کے غلام ہو گئے ہو کہ یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے اور نواس رسول کو شہید کر چکا ہے اور اس کے پاس بیٹھے ہو. یعنی میرے خیال میں ہمیں پیغام دیا کہ ظالم سے نفرت ضروری ہے اور اس کا اظہار بھی ضروری ہے. جس بے طرح حضرت زینب السلام اللہ علیہ بے نے شک. جابر اور ظالم کے سامنے خاموش رہنا جرم کہا ہے اور ثابت کیا ہے، اسی طرح ایک صحابی رسول نے بھی ثابت کیا ہے کہ ظالم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا جرم ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں تو زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کا پیروی کر لے اس دور میں، اور اگر کوئی کہے کہ میں اصحاب رسول کو مانتا ہوں تو صحابی رسول کی پیروی کرتے ہوئے ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے. یہ سب سے بڑا ہمیں درس ملتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا. اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے امام حسین علیہ السلام، تیری شہادت کے بعد ظالموں کا ڈر ختم ہو گیا بے ہے. شک. اور حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے جی، بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. ڈر نہیں جناب رہا. مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب ہمارے پاس تقریباً 3-3.5 منٹ ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ بنت زہرا تیرے خطبوں کی صدا باقی ہے. آج یزیدیت داخل دشنام ہے،
آج یزیدیت منہ چھپائے پھر رہی ہے۔ آج یزیدیت اگر کہیں یزید کے پیروکار ہیں بھی تو وہ اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں، اول تو نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کی جرت ہی نہیں، ان میں غیرت ہی نہیں کہ سامنے آ سکیں، لیکن وہ اپنی صفائیاں دیتے پھرتے ہیں۔ لیکن حضرت زینب کے خطبوں کی صدا ابھی بھی فضا میں اس مضبوطی کے ساتھ گونج رہی ہے کہ اسلام کی اور کربلا کی بقا کی ضمانت بن رہی ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے جو آخری بات کہی ہے اس میں بڑا ہی لطف ہے، اور میں بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے ساتھ ملا کر کے اس بات کو اختتام کی جانب لے کر جاؤں گا کہ جس وقت آپ دربار میں کھڑی تھی اور آپ نے جی جب مفتی دیکھا، صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، 2 منٹ میں بات جی میں وائنڈ اپ 2 منٹ کرنی ہے۔ میں گفتگو کو جی ختم کرتا ہوں، جی جی میں ختم کرتا ہوں۔ تو آپ نے ایک بڑا شاندار جملہ جو ہے، کیونکہ ابھی وہ وقت ختم ہو گیا، میں پورا عربی خطبہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ایک لفظ اس میں سے میں لے کے آپ کی جی خدمت میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ آپ نے کہا وَلَا تُدْرِكَ أَمَدَنَا، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ کر کے تم جیت گئے ہو، حالانکہ تم ہماری منزل کو پا ہی نہیں سکتے ہو۔ رب العالمین نے مقام جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ الفاظ صرف یزید کے لیے نہیں تھے، کوفیوں کے لیے نہیں تھے، یہ ہر دور کے ظالم کے لیے پیغام تھا۔ گویا بی بی پاک سلام اللہ علیہ فرما رہی تھی، تم لاشوں کو رون سکتے ہو لیکن نظریات کو نہیں، تم سروں کو نیزوں پر چڑھا سکتے ہو لیکن حق کی آواز کو خاموش نہیں کر سکتے، تم قیدی بنا سکتے ہو مگر آل بیت کی عظمت کو قید نہیں کر سکتے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ شام کا دربار مٹ گیا، یزید کا اقتدار مٹ گیا، اس کے محلات کھنڈرات میں بدل گئے، لیکن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ آج بھی زندہ ہے، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اور کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب مولانا فرت حسین صاحب قبلہ آپ کا، جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ دل کی گہرائیوں سے سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے مصروف وقت میں سے آپ نے سچ ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا، اور کیا خوبصورت بامعنی پرتاثیر گفتگو خطبات حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہ آپ نے فرمائی۔ ناظرین، اگر اسلام کی تعلیمات کی روح دیکھنی ہو اور اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اور قرینے ہمیں بتائے ہیں، تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خطبات، اور پھر ان کے بعد حضرت زینب اور حضرت سید سجاد کے خطبات جو بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں، بازار شام میں، اور پھر یزید کے دربار میں ہوئے، ان کو اگر ہم پڑھ لیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ خطبات موجود ہیں۔ ایک ایک لفظ پڑھنے کا ہے کہ ہماری نجات کا ضامن ہے۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے، آئندہ پروگرامز میں ہم انشاءاللہ باقی خطبات پر بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ فی امان اللہ۔